السلام علیکم۔ آج گرامر کے پروگرام میں ہمارے ساتھ علم بیان کی تفصیلات ہوں گی۔ کچھ علم بیان کی بات کرتے ہیں کہ علم بیان ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں تحریر اور تقریر دونوں کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ تحریر و تقریر کی ان خوبیوں کے ذکر کو علم بیان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دھیان سے سننا ہے کہ علم بیان دراصل اردو گرامر کی ابتدائی چیزیں ہیں، یہ جو میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ تو علم بیان میں کلمے کو لغت اور کلام کو روزمرہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو روزمرہ ہے نا، یہ آپ کو آگے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی اور یہ آتا رہے گا آپ کو گرامر کی روح سے نا۔ گویا مرکبات یا کلام ناقص میں جس طرح اہل علم بولتے ہیں وہی روزمرہ ہوگا۔ روزمرہ آپ دیکھیں نا کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ روز کی باتیں جیسے ہم کر جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی آگے پھر روزمرہ اور محاورہ ایک ہوتا ہے۔ محاورے آپ پڑھتے ہیں نا، تو جیسے کہ چھاتی پر مونگ تلنا محاورہ ہے، 3-5 کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ تو روزمرہ کیا چیز ہے، ہم یہ پڑھ رہے تھے۔ محاورہ تو میں نے ویسے آپ کو وضاحت کے لیے بتایا ہے کہ روزمرہ اور محاورہ دونوں بالکل الگ اور فرق چیزیں ہیں۔ اب روزمرہ کیا ہوتا ہے جی کہ 19-20 کا فرق ہے۔ جیسے ہم اکثر دو بچوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، دو بچوں میں فرق بتاتے ہیں لوگوں کو، تو ہم کہتے ہیں بس 19-20 کا فرق ہوگا ان کی عمروں میں۔ اس سے سامنے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے 19-20 کو ہم 20-21 نہیں کہتے ہیں، ہم اسے 19-20 ہی کہتے ہیں، کیونکہ روزمرہ میں بولے جانے والے یہ بزرگوں کے الفاظ اسی شکل میں ہمارے تک پہنچے ہیں اور ہم انہیں اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ کہیں پہ یہ اہل زبان کے نزدیک غلط بھی ہوتے ہیں، گویا جملوں کا وہ مرکب جو لغت کے اعتبار سے درست بھی ہو لیکن عام بول چال میں نہ آتا ہو، غلط قرار پایا جائے گا۔ مثلاً 2-4 نہ کہ 4-6۔ اب شروع سے کیونکہ 2-4 چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 4-6 اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے، یعنی روزمرہ بھی جو سیٹ ہیں وہ ویسے ہی بولے جائیں گے۔ جیسے کہ روز جانا ہے نہ کہ دن جانا ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے روزمرہ کے الفاظ کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں محاورے تک۔ محاورے کے معنی بات چیت کرنے کے ہیں، مگر قواعد میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی دے محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً چھاتی پر مونگ دلنا محاورہ ہے، لیکن اہل زبان اس سے مجازی معنی یعنی تنگ کرنا لیتے ہیں۔ مثلاً 3-5 کرنا نہ کہ 7-5 کرنا وغیرہ۔ روزمرہ اور محاورے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ روزمرہ اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 19-20 کو آپ 20-21 نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جبکہ محاورہ جو ہے نا وہ مجازی یا مرادی معنی دیتا ہے، یعنی کہ جس سے مراد لے کر آپ اپنی جملے میں یا اپنی بات میں یا اپنے واقعے میں اس کو ایڈ کریں تو وہ وضاحت ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ہر محاورہ روزمرہ ہو سکتا ہے لیکن روزمرہ محاورہ نہیں ہو سکتا۔ روزمرہ ایک ہی مفرد کلمے کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں فعل کا آنا ضروری نہیں، جبکہ محاورے میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، اس میں فعل کا آنا ضروری ہے۔ مثلاً عزت کرنا روزمرہ ہے، جبکہ آبرو رکھنا ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ عزت کرنا ایک عام سا جملہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو خاص بناتا ہے محاورہ۔ محاورہ ایک بالکل اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ آبرو رکھنا مثال دی گئی ہے، تو آبرو رکھنے سے مراد یہی ہے نا کہ آبرو رکھنا جب آپ اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا فوراً معنی سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی عزت رکھنا۔ ضرب الامثال کیا چیز ہے؟ ضرب کے معنی ہے جی بیان کرنا، اور امثال جمع ہے مثل کی، گویا ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، جبکہ مثال میں چند الفاظ میں پوری کہانی یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو مثال ہوتی ہے نا ضرب الامثال میں،
اس کے پیچھے بہت بڑی پوری کہانی ہوتی ہے۔ اردو میں اسے کہاوت بھی کہتے ہیں، مثلاً آ بیل مجھے مار، الٹے بانس بریلی کو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس وغیرہ۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ضرب الامثال کے ایک فقرے کے اوپر پوری کہانی بچوں کو لکھنے کے لیے بھی دے دی جاتی ہے، تو بہت اچھی طرح سے ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کی ڈیفینیشنز تعریف پڑھیں نا تو ہم اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے، یعنی ہم اسے کھول کر بیان نہیں کر سکتے۔ تو تلمیحات پر تو میں نے ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ تلمیح کس چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تلمیح چاہے یوسف، ابن مریم، ٹھیک ہے، طوفان نوح، یہ سب تلمیحات ہیں۔ تلمیح میں شاعر کسی بات کو واضح کرنے کے لیے واقعے یا قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، چونکہ مذہبی، افسانوی، تاریخی واقعات یا قصوں کو مکمل طور پر کسی شعر میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہنٹ، جسے ہنٹ کہتے ہیں نا، ہنٹ دیا جاتا ہے تلمیحات میں۔ تو گرامر کا یہ پروگرام میرا جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو جاری رکھوں گی، اور آگے ہم علم البیان اور تشبیہ وغیرہ پڑھیں گے۔ تو کچھ چند جملے ہیں جو میں آپ کو ویسے ہی وضاحت کے لیے گرامر کی بتاؤں گی جاتے جاتے۔ کلمے کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ با معنی بات۔ تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ مانند یا جیسا۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ علم بیان۔ کنایا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اشارہ۔ الٹ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد۔ ہم وزن الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ متشابہ۔ پتا پتا، گلشن و گلزار، بوٹا بوٹا، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مراعات۔ یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو وضاحت سے بتاؤں گی۔ تو اجازت دیجیے، آج کا گرامر کا پروگرام بس یہیں تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی گرامر کے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔